آج خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کے عذاب سے؟ اللہ اکبر، اگر کوئی کہہ دے کہ طوفان آنے والا ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ طوفان آنے والا ہے تو لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ آخر کہنے والا کون ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ وہ کتنا جھوٹا ہے، کتنا سچا ہے؟ ارے وہ جو بول رہے تو جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے، اور اگر چلے سچ بھی بول رہا ہو تو کیا اس کی زبان سے جو نکلے وہ ہو کر کے رہے گا؟ تو جس کی زبان سچی نہیں ہو اس کی پیشن گوئی پر اتنے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بول دے کہ اگر آپ کو جو ہے اللہ اکبر یہ مرض ہو گیا ہے، اگر آپ یہ چیز کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے، بولو ہم وہ چیز چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے؟ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر بول دے کہ اگر آپ نے جو ہے رات کو نیند بھر نہیں سویا تو آپ کو فلاں مرض ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو 8 گھنٹے سونا ہوگا، تم 8 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے سوتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر نے بول دیا۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر نے جو کہا ہے کیا وہ یقینی ہو کر کے رہے گا؟ کیا اس کی سچائی یقینی ہے؟ کیا اس کی صداقت یقینی ہے؟ اللہ اکبر۔ اسلام سے مسلمان کتنا دور ہو چکا ہے، اسلام سے مسلمان کتنا دور جا چکا ہے۔ اللہ اللہ، دنیا کا انسان کہہ دے تو اس کی بات پر کتنا یقین ہے کہ لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن یہ جو عذاب کا تذکرہ کیا ہے کسی دنیا کے لیڈر نے نہیں کیا، کسی سیاسی لیڈر نے نہیں کیا۔ جہنم کی عذاب کا تذکرہ اس صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ہے جس کے دشمن بھی ان کے سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں، جن کے دشمن بھی ان کی صداقت و امانت کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کی زبان کی شان یہ ہے کہ جس کے لیے جو کہہ دے وہی ہو کر کے رہتا ہے۔ پھر بھی میری قوم کے کانوں پر جو تک نہیں رہتی، ماتھے پر شکن تک نہیں آتا۔ ڈاکٹر کی بات پہ اتنا یقین ہے، ماہرین موسمیات کی بات پہ اتنا یقین ہے، اللہ رسول کی بات پر اگر اتنا یقین نہیں ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے فائدہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے فائدہ کیا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتلے اور باریک لباس پہننے والی عورتوں کو میں نے جہنم میں اوندھے لٹکے دیکھا۔ پھر کیوں میری قوم کی خواتین باریک اور پتلے لباس کو نہیں چھوڑتی، اس سے توبہ نہیں کرتی؟ حیرت ہے۔ محبت اہل بیت کا دعویٰ، محبت رسول کا دعویٰ، محبت صحابہ کا دعویٰ، محبت اولیاء کا دعویٰ، یہ سب کرنے کے بعد پھر ان کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ دعویٰ عشق رسول کا آئیڈیل کے طور پر ہیروئن کو بنا رکھا، آئیڈیل کے طور پر سیریل کی اداکارہ کو بنا رکھا ہے۔ آؤ آج کی عورتیں ہزاروں روپے کا ڈریس پہن کر بھی، لباس پہن کر بھی اپنی آبرو کی حفاظت نہیں کر پاتی، لیکن وہ سیدہ کائنات جس کے دوپٹے میں 17 پیون لگے تھے، 17 پیون جس کے دوپٹے میں لگے تھے، ان کی حیا کا حال یہ تھا کہ کبھی ان کے سر کے بالوں کو کبھی ان کے بیٹوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ جو اہل بیت کی محبت کی بات بار بار کی جاتی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کو خدا نے اتنے تقوی سے نوازا تھا کہ اور جگہ پہ اس تقوی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سوچو، غور کرو، آج ہماری بیٹیوں کو ہم نے بازاروں میں بے نقاب بھیجنا شروع کیا، ہماری بیٹیاں بغیر دوپٹے کے گھومتی ہے، مگر آئیے اے اہل بیت کی محبت کی کانفرنس میں آنے والوں، مجھے یاد آ گئی ہے وہ بات کہ جس کے دوپٹے پہ 17 پیون لگے تھے۔ یہ بات میں اپنی طبیعت سے نہیں کہہ رہا ہوں، یا کوئی کہانی قصہ نہیں ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کا اتنا بڑا محدث، انہوں نے لکھا ہے کہ بی بی پاک کے دوپٹے پہ 17 پیون تھے، اور ذرا وہ 17ویں پیون کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر خواتین یہاں موجود ہے اور سن رہی ہے، دوپٹوں سے تجوریاں بھری ہے، پھر بھی گلے میں دوپٹے لٹکا کر کے قوم کی بیٹیاں نکلتی ہے، لباس سے تجوریاں بھری ہے، پھر بھی قوم کی بیٹیاں اپنے جسم اور حسن کی نمائش کرتی ہے۔ جس کے گھر میں تو کوئی دوپٹہ نہیں تھا ایک دوپٹے کے سوا، اور پھر وہ دوپٹہ اوڑھتے اتنا پھٹ گیا تھا کہ اوڑھنے کے قابل نہ تھا۔
सैयदा की सर अक़दस पर वो ओढ़ने के काबिल न रहा। जो रिवायत मैंने पढ़ी है उसको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। दुपट्टा अगर यूं ओढ़ा जाता है तो यहां से वो फटा था, इसलिए ओढ़ने के काबिल न रहा। मौला मुश्किल कुशा ने कहा, बीबी आपका दुपट्टा इतना फट गया है कि ओढ़ने के काबिल न रहा। आप एक काम करें, आपके अब्बा कासिम नेमत है, उनकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता, तो आप जाएं और अपने अब्बा से एक दुपट्टा तो मांग लें। लेकिन गैरतमंद बाप की गैरतमंद बेटी ने कहा, अली यकीनन वहां से कोई खाली तो नहीं जाता, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती कि बाबा से कुछ मांगूं। बाबा से कुछ मांगू मेरी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अपने वालिद के मिजाज को अच्छी तरह जानती थी, अपने बाप के मिजाज को अच्छी तरह जानती थी। इसलिए कि सैयदा आयशा सिद्दीका ने फरमाया, चेहरा अगर किसी का सबसे ज्यादा मुशाबे था तो सैयदा फातिमा का चेहरा मुस्तफा जान रहमत के सबसे ज्यादा मुशाबे था। चलती भी थी तो हुजूर के अंदाज में चलती थी, और जब बोलती भी थी तो जैसे जचे तुले जुमले मुस्तफा जान रहमत की जबान से निकलते थे, वैसे ही जचे तुले जुमले सैयदा की जबान से निकलते थे। हुजूर की सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है, अगर सखावत मुस्तफा हमें देखना होता तो हम फातिमा की सखावत देखते, चेहरे मुस्तफा देखना होता तो मुझ सैयदा का चेहरा देखते, हुजूर की चाल ढाल देखनी होती तो सैयदा की चाल ढाल देखते, हुजूर का हिल्म और सब्र देखना होता तो सैयदा का हिल्म और सब्र देख लेते। गोया जिसने फातिमा को देखा उसने आमिना के लाल को देखने का मजा हासिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत। अपने वालिद के मिजाज को जानती थी, सबको अता करते हैं, करेंगे, भेजा ये कुदरत में अता करने। कहती है कि अली मेरी हिम्मत नहीं होती बाबा से मांगने के लिए, अगर आप ये काम कर सकते तो आप जाएं, अगर आप ये काम कर सकते हैं, मेरी बहनों से गुजारिश है थोड़ा तवज्जो करें। खुदा की इज्जत की कसम, अगर ये शहजादी कौनैन चाहती तो रोजाना जन्नत के दुपट्टे जमीन पर आते, लेकिन इस तरह जिंदगी गुजारने में हिकमत क्या थी, ताकि कौम की गरीब बेटियों को जिंदगी गुजारने के लिए एक सहारा मिल जाए। पेवन वाला लिबास कोई पहने तो कोई ये ना कहे कि ये गरीब हो गई, बल्कि पेवन वाला लिबास देखकर लोग कहे कि सुन्नत फातिमा पर अमल करने वाली हो गई। यानी गुर्बत पर सुन्नत का पर्दा पड़ जाए, गुर्बत पर सुन्नत का पर्दा पड़ जाए, इसलिए ये जिंदगी गुजारी। वरना खुदा की इज्जत की कसम, जिसके बेटों के बेटों के बेटों का बेटा गौसे आजम जब रोजाना नया लिबास पहन सकते हैं तो सैयदा भी पहन सकती थी। अगर किसी गरीब की बेटी कहती कि सैयदा ने तो रोज नया पहना, मैं कहां से नया लाऊं? क्या नबी का घराना अमीरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है? तो सैयदा ने फटा पहन कर बताया कि तुम्हारी गुर्बत पर हमने सुन्नत के पर्दे डाल दिए, तुम्हारी आबरू को महफूज। नारे रिसालत, जश्न हुब्ब अहले बैत कॉन्फ्रेंस, तुम्हारी गुर्बत पर हमने सुन्नत के पर्दे डाल दिए हैं। अल्लाह अकबर। तो कहा कि मेरी हिम्मत नहीं होती, अली अगर तुम ये काम कर सको तो आप जाकर ये काम करें। मौला मुश्किल कुशा गए, हुजूर के घर में इजाजत ली, बैठ गए, सरकार को सलाम किया, बैठ गया। आका ने पूछा, अली क्यों आए हो, आने की वजह क्या है? हुजूर यूं आया हूं, यूं ही आया हूं, क्योंकि अब वहां का मंजर देखकर इनकी भी हिम्मत जवाब दे गई। खैबर का दरवाजा एक हाथ से तोड़ देना अलग उन्वान है, लेकिन बारगाह रिसालत में गुफ्तगू करना एक अलग उन्वान, फर्क है ना। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। वहां तो जिब्रील भी पर समेट कर आते हैं,
وہاں تو اللہ اکبر سانس لینے کو بھی اہل عشق بے ادبی تصور کرتے ہیں. ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر نفذ گم کردم می آیا جنید و بایزید ایجام. یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے، وہ زمین کا حصہ وہ ہے جسے عرش بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جسے عرش بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. مولا مشکل کشا بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کا حضور یوں آ گیا. سرکار نے فرمایا علی چہرے کا خد و خال بتاتا ہے، کوئی مقصد لے کر آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ از کی آقا آپ کی جو شہزادی فاطمہ ہے اس کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اب وہ دوپٹہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا. اگر آپ اسے ایک دوپٹہ دے دیں تو وہ دوپٹہ اوڑھ لے. سیدہ وہ دوپٹہ اوڑھ لے. حضور کا جواب سنیں. اللہ کے حبیب صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے. ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بار درود شریف پڑھنے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یہاں جگہ ہی اتنی ہے اور مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ پروگرام امریلی والوں کے لیے خاص رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے شاید محبوب باپو نے اتنی جگہ کا انتظام کیا لیکن اب جو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ جائے. سبحان اللہ. اس لیے کہ اس ذات کا ذکر ہو رہا ہے جس کے ذکر سے تقدیر بدل حق جاتی ہے. حق حق حق. اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کا نام پڑھتے پڑھتے لوگوں کو ولایت نصیب ہو سبحان جائے. اللہ. اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کا نام دعا میں آ جائے تو دعا باب اجابت الہی سے ٹکرا جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میری عقیدتیں بول رہی ہیں. واللہ غوث پاک کہتے ہیں جو مصیبت میں میرا نام لے اس کی مصیبتیں ٹل جاتی. اس کی ضمانت میں دیتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ جس کے بیٹے کے نام سے مصیبتیں ٹلتی ہے اس سیدہ کے نام کی برکت کا حال کیا ہے؟ لوگ ذرا یہ بھی تو سمجھیں. میں یہ بات پورے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں. غوث پاک لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرا نام لو مصیبتیں ٹلے، لیکن غوث پاک کی مصیبت جس کے نام سے ٹلتی ہے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. حق حق. یہ بات ہے. بی بی زہرا کی شان یہ ہے زمین کے فرش پر ایسا وجود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نسب کے اعتبار سے کسی کو دیکھا ہی نہیں گیا. وہ شان ہے، وہ مقام اور مرتبہ ہے.